بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ کوثر کے وظیفے کے بارے میں سنیں گے اور سورہ کوثر سے کیا مراد ہے، سورہ کوثر پڑھنے کی کیا کیا فضائل ہیں، سورہ کوثر پڑھنے سے کیا کیا حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ ہم تفصیل سے آج سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ، سورہ کوثر کی جس نے بھی قدردانی کی ہے اس کو تو نے بے بہا دولت، برکتیں، تندرست ہیں، ہمیں بھی قدردان بننے کی سعادت عطا فرمانا، ہم سب کو بھی تیری عافیت والی نعمتوں کی بارشیں چاہیے، آمین۔ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی ہے کہ یا اللہ، سورہ کوثر کا وظیفہ کرتے ہوئے جو مجھے برکتیں انشاءاللہ ملیں گی میں اکیلے نہیں لینا چاہتی، یا اللہ میں جن کو بتاؤں یا جو سنیں گے ان کو بھی بے حساب برکتیں عطا فرمانا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے یا کسی کے بیٹا نہیں ہے تو سورہ کوثر سے اولاد اور نرینہ اولاد لینے کا گر سن لیجئے۔ دشمنان اسلام نے پیارے آقا علیہ السلام کو بیٹا نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے۔ میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب کو جیسے خود یکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یکتا رکھنا تھا، جیسے وہ خود رب العالمین ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، لیکن امت کے لیے رحمت کے دروازے کھول گئے۔ بیٹوں کے، برکت کے بے شمار دروازے امت کے لیے کھول دیے۔ آج ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سورہ کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز پائی ہے، اس لیے کہ سورہ کوثر تو آئی ہی اسی لیے تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی خزانے دیے، آپ بانٹتے جائیں۔ سورہ کوثر سے بے اولاد کو میں نے بھی بیٹے پاتے ہوئے دیکھا، میرا خود آزمودہ ہے کہ جن کی بیٹیاں ہیں اللہ عز و جل نے ان کو سورہ کوثر کے وظیفے کی برکت سے صحت مند تندرست بیٹے عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں ان کی گود بھر گئی، جن کے پاس رزق کی کمی ہے، جن کی نوکریاں نہیں تھیں ان کی نوکریاں لگی ہیں۔ سورہ کوثر سے بہت سے لوگوں کو میں نے حج عمرے کی سعادتیں پاتے دیکھا ہے۔ پیارے ویورز، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ نہر کوثر اس حوض میں آ کر گرتی ہے اور اس کا مشاہدہ معراج کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام کو کرایا گیا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اس نہر کا شربت ہوگا۔ قیامت کے دن پیارے آقا علیہ السلام اپنے مبارک پیارے ہاتھوں سے یہ جام شیریں غلاموں کو پلائیں گے۔ جس کو یہ جام مل گیا اسے 50,000 سال کے طویل دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اور کس قدر وہ خوش نصیب بندہ ہوگا کہ جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھ مبارک سے جام پیے گا۔ پھر سورہ کوثر پڑھنے والا کیسے خالی ہاتھ رہ سکتا ہے؟ اس سورت کریمہ کا نزول اس ماحول میں ہوا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند کا انتقال ہوا۔ آقا کریم کا بہت دل دکھا ہوا تھا۔ دشمنان اسلام نے باتیں کی کہ یہ ابتر ہو گئے، ان کے بیٹے نہ رہے۔ اس موقع پر اللہ عز و جل نے سورہ کوثر کا نزول عطا فرمایا اور پیارے آقا علیہ السلام کے دل کو تسلی ہوئی۔ ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، یہ نہیں کہا کہ دیں گے بلکہ دے دیا، مالک بنا دیا۔ تیسری آیت میں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے اور آپ کا دشمن ابتر رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کا ذکر بلند رہے گا۔ سبحان اللہ۔
جس کے اولاد نہیں ہوتی یا بیٹا نہیں ہے یا اپنا ذاتی گھر سواری نہیں ہے یا کوئی دشمن بہت ستاتا ہے، رزق کی کمی ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار میں نقصان ہوا ہے، کوئی دشمن تکلیفیں بہت پہنچاتا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے، سب چیزوں کے لیے سورہ کوثر بہت ہی یقین کے ساتھ توجہ سے دھیان سے سورہ کوثر کو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 129 بار 129 ٹائمز سورہ کوثر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہر سورہ کوثر سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی ہے۔ اگر کوئی نوکری کی وجہ سے، کاروبار میں نقصان کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ سن لیتے ہیں کہ ایک کپڑے کی تھیلی بنانی ہے، چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی بنا لیں اور خرچے کے تمام پیسے اسی میں رکھیں اور اسی میں سے نکالیں، اور جب بھی پیسے خرچ کرنے کے لیے نکالیں یا رکھیں تو ایک بار سورہ کوثر اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیجئے اور تھیلی پر دم کیجئے، اور جب فجر اور عصر کی نماز کے بعد سورہ کوثر 129 بار پڑھیں تو اس تھیلی پہ ضرور دم کر دیجئے، بس پھر دیکھیے غیب سے اللہ عز و جل سبب بنا دے گا۔ سورہ کوثر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کراتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سورہ کوثر کے وظیفے کی بدولت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا ہے۔ بہترین وظیفہ ہے یہ۔ سورہ کوثر کی آخری آیت کے بارے میں ایک بار پھر سے سن لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ سورہ کوثر میں ہے کہ آپ کا دشمن ابتر رہے گا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں۔ دشمن باتیں کرتے تھے، دشمن تانے دیتے تھے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا، ابتر ہو جائے گا۔ اب دشمن کیا ہے یہ بھی ہم سن لیتے ہیں کہ چاہے وہ جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی بھی شیطانی شکل میں ہے، بندشیں ہیں، وہ ہنومان ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوہے ہیں، دشمن کوئی بھی ہے ابتر ہو جائے گا، زیر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے سورہ کوثر پڑھنے والا ساری زندگی دشمنوں سے بچا رہے گا اور خوشحال رہے گا۔ تو پھر آئیے سورہ کوثر کا ساتھ طے کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ بہت ساری تکلیفوں سے، بہت سارے دشمنوں سے، نظر بد سے انشاءاللہ بچیں گے۔ بس ایک بار سورہ کوثر کا مضبوطی سے تھام لیجئے تو انشاءاللہ سورہ کوثر سے بہت کچھ پائیں گے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ چند دن پڑھا اور کچھ حاصل تو ہوا ہی نہیں، تو پھر کیا فائدہ، لیکن استقامت بہت ضروری ہے۔ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پڑھیں گے اور کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو نصیب میں ہوگا بس ٹھیک ہے مل جائے گا۔ ایک درویش حاجی غلام رسول نے فرمایا کہ بیماری اور غربت انسان کو کسی کام کا نہیں رکھتی، نہ بیوی، نہ بچوں کا، نہ معاشرے کا، نہ گھر کا، وہ اپنے میں پڑ جاتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کا، نہ حقوق العباد کا، حتیٰ کہ طرح طرح کی بیماریاں، محتاجی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں اگر دولت چاہیے، صحت چاہیے، تو اللہ عز و جل سے گڑ گڑا کر، محتاج بن کر، بھکاری بن کر مانگنا چاہیے کہ صحت ہوگی تو انشاءاللہ نیکیاں کرنے کی بھی قوت ملے گی، دولت ہوگی تو انشاءاللہ جو ایک اچھا انسان ہوگا تو وہ اپنے علاوہ اللہ کی راہ میں بھی دے گا، غریبوں کی بھی مدد کرے گا۔ بیماری اور غربت، فائنینشلی کرائسس، یہ انسان کو کسی بھی کام کا نہیں رکھتی، اور اللہ عز و جل سے تو ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا لے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، بس ہمیں فقط اپنا محتاج بنا لے۔ تو پھر آئیے سورہ کوثر کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سورہ کوثر کے وظائف کی ساری سرکولیشن ہے، ساری بنیاد، دائرہ کار وہ حاجتیں ہیں جو ہر شخص کی آج کی شدید ضرورت ہے۔ کسی کو اولاد کی شکل میں، کسی کو بیٹے کی شکل میں، تو کسی کو دشمن سے بچنا ہے، کسی کو رزق میں اضافہ کرنا ہے، کسی کو اپنی اولاد کو کامیابیاں دلوانی ہیں، کسی کو اپنے رزق میں برکتیں چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آج ہمارے پاس ہے
تو ہم نہیں جانتے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس کل ہیں یا نہیں ہیں. بندہ 1 منٹ میں عرش سے فرش پر آ جاتا ہے. تو ہمیں تو ہر لمحہ ہر وقت برکتیں بھی چاہیے، اور برکتیں چاہیے تو بس پھر سورہ کوثر کی طرف آ جائیے. سورہ کوثر تو ہے ہی برکتیں، برکت ہی برکت ہے. دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل انشاءاللہ ہمیں سورہ کوثر میں ملے گا. اگر کسی کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ یقین کے ساتھ مستقل ہی بس پڑھتا رہے 129 بار فجر میں اور عصر میں، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹائم آئے گا کہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا. فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ہم نے سن لیا کہ 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. اول اور آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے. فجر اور عصر یہ 2 ٹائم ایسے ہیں کہ فرشتے رزق لے کر ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور افسوس کہ ہم بے خبر سو رہے ہوتے ہیں. جس کو حلال طیب آسان روزگار و عافیت والی دولت چاہیے، تو بس پھر وہ ہمت باندھ لے اور فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی. فجر کی نماز کے بعد 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور عصر کی نماز کے. اگر کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی ایسی بیماری ہے، پریشانی ہے کہ کسی وجہ سے ایک وقت نہیں پڑھ سکے، تو دوسرے وقت ضرور پڑھ لیں، لیکن کوئی دن بھی ناغہ نہ کریں. اچھا، سورہ کوثر وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پاک حالت میں ہوں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی بس پاک حالت ہونی چاہیے. ضرور سورہ کوثر پڑھتے رہیں. وضو کر لیں تو زیادہ بہتر. اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے بہنوں بھائیوں کو بھی بتائیں، کہ اللہ کرے کہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے. یا اللہ عز و جل ہم نے جو کچھ سنا ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما. آمین. جائز حاجات نعمتوں کی بارشیں عطا فرما. سورہ کوثر